نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ ممالکی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ مولانا جمیل صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شیطان نے ہمیں ایک مغالطے میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ مغالطہ کیا ہے؟ وہ مغالطہ یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کے لیے صرف دنیا کی محنت شرط ہے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے صرف دنیا کی محنت شرط ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا کی محنت کے لیے، دنیا کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی ضروری ہیں۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال بھی ضروری ہے، وہ نظام بھی ضروری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ فرمایا علامہ کالمہ رحمہ اللہ نے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر چل کر ہمارے لیے اللہ دنیا بھی آسان فرما دیں گے اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت، دونوں چیزوں کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ دونوں چیزوں کا دار و مدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، وہ طریقے جن کو صحابہ اپنی زندگی میں لائے اور اللہ نے ان کو پوری دنیا میں کامیاب کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقوں کو بتلایا اور آگے اور ساتھ پیچھے جو آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقوں کو بتلایا، صحابہ نے اپنایا اور اللہ نے عروج کیا دیا؟ اللہ نے عروج یہ دیا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا وہ غلبہ تھا جیسے آج امریکہ اور روس دنیا کی کیا تھا، کون سی طاقتیں؟ سپر طاقت ہے۔ کون سی طاقت؟ سپر طاقت ہے۔ اس وقت کی سپر طاقتیں کون سی تھی؟ روم اور فارس۔ اللہ نے ان کو بھی زیر کر دیا۔ کس کے؟ صحابہ کے۔ کس کی وجہ سے؟ ان اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے کہ جن اعمال کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلائے، انہی طریقوں کو، اسی نظام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لے کر صحابہ دنیا میں پھیل گئے۔ آج آپ پوری دنیا میں جو اسلام کی شاخیں دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ صحابہ کی کیا ملتی؟ قبریں ملتی ہیں۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا
اور چھوڑ کر ان علاقوں کی طرف جانا۔ آج ہم دنیا کے کسی کونے میں جا رہے ہوں، کسی کاروبار کے سلسلے میں یا کسی بھی چیز کے لیے، تو 10 بندوں سے پوچھتے ہیں یا تم اس علاقے کے واقع ہو، تمہارا کوئی جاننے والا ہے کہ میں وہاں جاؤں میرے لیے آسانی ہو جائے، یا کوئی وہاں سے گھوم کے آیا ہو تو اس کے بارے میں اس ہمیں علاقے کے بارے میں بتا دے، کیسا علاقہ ہے، کیسے لوگ ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ صحابہ نے اللہ کے اوپر توکل کر کے اور اپنے گھوڑے فرمایا تشکیلوں کرتا ہے، جس کا جس طرف رخ تھا وہ اسی طرف چل پڑے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جائیں، ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھیں، سندھ میں قبریں موجود ہیں، پشاور میں قبریں موجود ہیں، یہ ہنگو ہم گئے وہاں پہ موجود ہیں، جگہ جگہ آج آپ کو نظر آتا ہے۔ عروج کس کے لیے دیا؟ اچھا مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کی محنت کیسی محنت تھی کہ مراکش اور اس قسم کے 1-2 شہر ایسے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے مذہب چینج کیا بلکہ ان کی زبان بھی عربی ہو گئی، ان کی زبان بھی عربی ہو گئی۔ صحابہ کا ایسا عروج اللہ نے دیا، اور یہ انہیں کی محنت ہے۔ آج ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں نا، بعض مولوی جب صحابہ کی باتیں بیان فرماتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا۔ تو صحابہ کی محنت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لگا دیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر دین کا کام کریں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کے بچوں کو دیکھنا نا، آج سعودی عرب کو دیکھ لیں، اللہ نے تیز لکھوں میں وہاں سے اٹھا لی، نسلیں بھی امیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں ہے؟ دین کے ساتھ تو صحابہ خود تھے جب ان کے پاس، ان کی تو مثال ہی نہیں ملتی نا۔ تو ان لوگوں کو فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جب مسجد نبی میں سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کے انبار لا گئے، صحابہ روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ بات ان کی اور اپنی اس لیے کروں کہ موازنہ ہو جائے، ہم کھڑے کہاں پہ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ بہت آ جائے نا، ہم اس سے اللہ بڑا راضی ہے، ہاں پیسے چلا جائے اس سے عملہ نہیں سزا آئے، وہ غریب ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، ہاں اس سے اللہ عذاب چلنا پہ۔ اور اس بیچارے نے اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں میں زیادتی کی ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، یہ جڑی میرے نال کی تھی اس نے یہ پلٹ کیا نہیں ہوئی۔ نعوذ باللہ، کس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ چل رہا ہے، ایسی باتیں نہیں، کیونکہ ہم اللہ سے پوچھ کے نہیں آئے، بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ مال یہ نہیں کہ مال کو کمانا غلط ہے، فرمایا دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا میں دل لگانا غلط ہے۔ دل لگانا کسے کہتے ہیں؟ ہر جائز ناجائز میری جیب میں چابی، ہاں۔ اور جب آپ کے پاس پیسے آئیں یا کوئی رزق کا ذریعہ بن رہا ہو تو پوچھنا یا خیال کرنا کہ یہ بالکل حلال ہے یا نہیں۔ تو جب بندہ حلال طریقوں سے معاملات کو کرتا ہے تو پھر اللہ شروع میں اللہ آزماتے ہیں، اور پھر اللہ در و دیوار رزق کیسے کھولتے ہیں کہ زمانہ دیتا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں اس ذکر کی وجہ سے اللہ تمہیں وہ رزق دے گا کہ تمہاری نسلیں بھی کھائیں گی۔ کیا ہوگا؟ لیکن یہ ذکر ہم نے رزق کے لیے نہیں کرنا ہے، ذکر ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، دے گا اللہ۔ نیت ہماری یہ ہو کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہماری نیت یہ نہیں ہو کہ اس سے مجھے رزق ملے، وہ تو اللہ دے گا نا۔ ہماری نیت یہ ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ بہت نوازے گا۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا بندہ سے ذکر کرتا ہے تو تھوڑا سا اللہ آزماتا ہے، جب اللہ آزماتا ہے تو شیطان کہتا ہے کیا فائدہ ہوا تمہیں،
اس ذکر سے تمہیں کچھ ملا ہے؟ کچھ ملا ہے؟ نہیں لگا ہوا ہے ہر وقت تسبیح ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. تو یہ ٹکا ٹک ایسی نہیں ہے. اس ٹکا ٹک کا پتہ جب آنکھیں بند ہوں گی نا پھر پتہ چلے گا. اور اللہ اصل تو رزلٹ اس کا اس میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں رزلٹ کیا ہے. رزلٹ دکھانا مقصود نہیں ہے. رزلٹ تو اصل رزلٹ آپ کو آخرت میں ملے گا. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا جی یہ دکھانے کے لیے ذکر کرتے ہیں, یہ دکھانے کے لیے ذکر کرتے ہیں. بھائی نیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ذکر آپ نے کس کے لیے کرنا؟ یہ مخالفتیں بھی آئیں گی, ان مخالفتوں کے اوپر صبر کرنا. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کہے تو پھر آپ ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے. حضرت یہ اکثر فرماتے ہیں ہم نے اپنوں سے لڑنا نہیں سیکھا. میں نے کل بھی ایک چیز عرض کی تھی نا, یہ ملک پاکستان ہمارا ہے, اس کے تمام لوگ ہمارے ہیں, اس کے تمام ادارے ہمارے ہیں. جہاں خرابی نظر آتی ہے وہاں خرابی کا طریقہ کیا ہے؟ بعض جگہ پہ آپ کا صبر آپ کے اپنوں کے آپ کے قریب کر دے گا. اور اگر وہ بھی اسی طرح سے کریں گے اور آپ بھی اسی طرح سے کریں گے تو فرق کیا رہے گا؟ دین اسی طرح سے پھیلے گا جس طرح آپ یعنی اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ان کو محبت دیں, ان کو محبت دیں, ان کو محبت سے اپنے قریب لائیں, وہ تب آپ کے ساتھ جڑیں گے. ان کے کام آئیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ہم دین کی تبلیغ سارے کرنا چاہتے ہیں لیکن دین پہ خرچہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. وہ ہم رائے گنج میں گئے نا, کچھ بزرگ جلالی بھی ہوتے ہیں, ہر بزرگ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب ایک بندہ گاڑی لے نا گاڑی, اور ایک اس کا اکلوتا بیٹا ہو, کون ہو جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہو, تو کہیں کوئی بچہ چابی لے کے یا چھری لے کے اس گاڑی پہ سکرائٹ ڈال دے تو باپ تھپڑ مارے گا نا اتنی زور کا کہ بچہ دور جا کے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ اس نے میرا کیا کر دیا؟ نقصان کر دیا. کیوں؟ حالانکہ وہی بچہ سب سے پیارا ہے اور ہے بھی اکلوتا, پر درد کیوں ہوا؟ کیونکہ اس گاڑی پہ جان بھی لگی ہے, مال بھی لگا ہے, وقت بھی لگا ہے. ایسے تو نہیں آئی نا. کیا کہتا ہے پھر؟ کیا کہتا ہے؟ ایک میں جو نہیں کوئی درخت نہ لگے پھر کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ فرمایا کہ یہ دین اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے, تو ہمارا دین پہ کیا لگا کہ تمہیں درد ہوگا؟ لگا کچھ نہیں ہے نا. جب وقت لگتا ہے نا تو جب یہ ہم تو کہتے ہیں نا, ہم ڈائریکٹ فتویٰ کیا لگا دیتے ہیں, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. کیا فتویٰ لگتا ہے؟ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. جیسے میں جو اگر دین پہ چل رہا ہوں تو اس میں میرا کمال ہے, چلانے والا کون ہے؟ آپ کسی کو دیکھتے ہیں, آپ کا کام ہے آپ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کے دل کو پھیر دے, اللہ اس کو بھی ہدایت دے, مجھے بھی ہدایت دے, اللہ اس کو بھی اسی طرح سے محبت دل میں اس کے لیے محبت, اللہ اس کی یہ خامی دور کر دے, اللہ اس کی یہ برائی دور کر دے. ہمارے دل میں دل برے ہو جاتے ہیں, یہ خراب ہے, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, یہ ہے یہ ہے. ہم دوسرے کی برائیوں کو دیکھتے ہیں, اپنی خامیوں کی طرف نظر ہونی چاہیے, اپنے سلسلے کو اعلیٰ سمجھنا چاہیے. حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ اپنے سلسلے میں چلنا چاہیے, دوسروں کی قدر ہو جائے, لڑائی ختم ہو جائے. لڑائی سے کفر کو فائدہ ہوتا ہے. کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہم لڑ رہے ہیں,
ہمارے ملک پاکستان میں، شہروں میں، گھروں میں، گلیوں محلوں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانے مسلک والا ایسا ہے، فلانے۔ ان لڑائیوں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کفر کو فائدہ۔ نقصان کس کا؟ ہمارے ملک کا۔ ہم ایک نہیں ہو رہے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف پہ جائے تو کرانا جائے۔ وہ مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ کل بھی میں بزرگ کا بیان سن رہا تھا نا، تو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، اوپر جو چلا جاتا ہے، اوپر جو چلا جاتا ہے، تو ہمارا گلہ صرف اوپر والے سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اوپر والے سے لے کے نیچے چپڑاسی تک اگر زیادہ تر لوگ کرپٹ ہیں تو مسئلہ صرف اوپر والے کا ہے یا سب کا ہے؟ ہمیں درست ہونا ضروری ہے۔ جب میں درست ہو گیا تو میرے معاملات کا مالک کون ہے؟ میرے مسائل کا حل کرنے والا کون؟ پوری دنیا غلط ہو جائے ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جب ایسا ہوگا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ وہ حضرت فرماتے ہیں بعض بزرگ دیکھتے ہیں خواب میں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کسی بزرگ کو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ پوری امت خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی؟ پوری امت خراب ہو گئی ہے۔ تو آپ کی پوری امت میں یہ بھی فرمایا، یہ بھی ایک قسم کا مغالطہ ہے کہ ایک میں ٹھیک ہوں، پوری امت کیا ہے؟ خراب ہے۔ یہ امت کی درستگی کے لیے یہ اعمال، تو امت کی درستگی کے لیے تو شریعت دے دی گئی نا، اب بار بار خوابوں میں آگے بتایا جائے گا۔ ایک عمل سے تو معاملہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے نا، پوری شریعت پر عمل ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہم خود کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور دوسری پوری امت کو خراب سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ وہ ولایت کے درجے پہ پہنچتے ہی وہ ہے کہ جو خود کو سب سے کمزور سمجھتا ہے اور دوسروں کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، سب سے خود کو کمزور سمجھتا ہے اور دوسروں کو کیا سمجھتا ہے؟ اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اور کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ولایت کے درجوں میں سے ایک درجہ کیا ہے کہ اپنی نیکیوں میں سے بھی خامیاں ڈھونڈتا ہے، اپنی نیکیوں میں سے بھی خامیاں ڈھونڈتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی ولی تو بننا چاہتا ہے، لیکن ولی والے کام نہیں کرنا چاہتا۔ ہم انسانوں والے کام، مسلمانوں والے کام کر لیں، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر غیر جو ہیں وہ کہتے ہیں اصل مذہب مسلمانیت نہیں ہے، انسانیت ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو لبرل آنٹیاں اور آنٹے جو ہیں پھر یہاں سے رستے نکالتے ہیں۔ کیسے کہ جی اصل مذہب کیا ہے؟ انسانیت۔ انسانیت سکھائی کس نے؟ کل مفتی ابراہیم صاحب کا بیان سن لیتے ہیں، کہا فرمایا کہ ہم کہتے ہیں، یہ عورتیں کہتی ہیں نا کہ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے کہ مردوں کو ایک حصہ پورا ملتا ہے اور عورت کو آدھا ملتا ہے۔ عورت کو کتنا ملتا ہے؟ یہ تو اللہ نے ناانصافی کی ہے، نا۔ فرمایا میرے ذہن میں ایک دم سے اللہ نے ڈالا، میرے دل میں اللہ نے ڈالا، کیا ڈالا؟ کہ اس کو صرف مرد کو صرف جو ملتا ہے نا باپ میں سے حصہ ملتا ہے، اور عورت کو باپ سے بھی ملے گا، بھائی سے بھی ملے گا اور بیٹے سے بھی ملے گا۔ اس کو جو 3 حصے ہو گئے، تو اللہ نے ناانصافی کی ہے یا زیادہ اس کو ملا ہے؟ ہاں، وہ اب کوئی دے نہ دے وہ ایک الگ بات ہے، وہ اپنا حساب خود دے گا، لیکن اللہ نے پورا کیا ہے۔ پھر اصل چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدھا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب والدین زندہ ہوں اور تقسیم کریں تو پھر آدھا آدھا، کچھ پھر برابر تقسیم کرنا۔
کہ مرنے کے بعد کی ترتیب جو ہے کہ والدین فوت ہو جائیں تو پھر زندہ میں تقسیم آدھا ہے. تو اسلام نے ہمیں ایک بہترین نظام دیا ہے. اسلام نے ہمیں ایک بہترین نظام دیا ہے. اصل انسانیت سکھانے والا مذہب ہی اسلام ہے. اسلام کے آنے سے پہلے اگر ہم نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف لڑائی جھگڑا جنگل اور یہ چیزیں نظر آتی. اور اسلام کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف امن، ہر بندے کے حقوق. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیں. آج ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ رہتا کون ہے. گاؤں میں پھر کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، شہروں میں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. اسلام نے ہمیں اصل انسانیت سکھائی ہے. اب ہوتا کیا ہے، مسئلہ تھوڑے سے ہمارے اندر ایسے ہو گئے نا، اگر ہمارے مشکل وقت میں کوئی ہمیں کام نہیں آیا تو ہم آج کل آسان بات ہے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دیں دنیا سے کوئی کسی نے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری مدد کرے، کیونکہ اللہ مجھے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. آپ کو کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا نا، تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں آپ کا خیال اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں ڈالا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. جب دوسروں سے دھیان ہٹے گا تو اللہ کی طرف جائے گا. اگر دوسرے مدد کو آئیں گے تو اللہ کی طرف جاتا ہے دھیان. پھر تو بندہ کہتا ہے وہ فلانا چاچا ماما ابو جی امی جی بہن کوئی تو کام آ جائے گا. جب وہ نہیں آ رہے تو قصور ان کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہی نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں، آپ میرے بن جائیں. اس لیے کوئی کام نہیں آ رہا، یا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، یا وہ اس وقت مدد کرنا چاہتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کا فون بند ہوا اس کے دل و دماغ سے اللہ نے وہ بات نکال دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے؟ کے ساتھ جوڑنا. اب بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کی مدد نہ کریں. میں اس کے لیے ایک آسان کلیہ بتایا کرتا ہوں، بلکہ اس کے بارے میں میں یہ چیز بھی کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی فون کرے یا آپ کے پاس کوئی آئے کہ میں فلاں مسئلے میں پھنس گیا ہوں، ایک تو یہ کہ بعض اوقات اس کی عادت ہے یا چھوڑو، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کام نہیں آیا میں اس کی کیوں آؤں. کلیہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں، سودا نہیں کرنا ہے. نیکی کا تعلق سودے کے ساتھ نہیں، یہ سودا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ دے یہ ساتھ دے. جس ہم نے کیا رکھا ہے جو ہمارے ساتھ کرے ہم اس کے ساتھ کریں. وہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں کوئی مخلص نہیں ملا. مخلص کون ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی مخلص نہیں، میں بھی مخلص نہیں. کیونکہ مخلص جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے سے رزلٹ کیا ملے گا، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا کام کرتا ہے. تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو دل برا مت کریں، اس کو پیار سے منع کر دیں اور یہ کہیں دل کے اندر اللہ تجھے پتہ ہے میں نہیں کر سکتا، اس کا مسئلہ تو حل کر دے. حل کون کرے گا؟ آپ کسی کا مسئلہ حل نہیں کریں، دعا کریں گے نا. تو اگر آپ کے ہاتھ سے ہونا ہوگا تو اللہ آپ کو ذریعہ بھی بنا دے گا. اللہ آپ کو ذریعہ بھی بنا دے گا. نہیں تو کم از کم دعا کی وجہ سے آپ کے لیے پورا پورا اجر لکھا جائے گا، چاہے مدد کی ہے یا نہیں کی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان ہمیں وسوسہ ہے، فلانے ٹائم تو تم منگے ہیں اس نہیں دیتے ہوں، تو کیا ہوا جو مجھے کہنا چھوڑ. کیا ہوتا ہے
فری کے اجر سے محروم ہو گئی. فری کا ہی ہے نا, دل میں نیت ہی کرنی ہے کہ اللہ میرے پاس ہوتے تو میں اس کو دے دیتا. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا, کا ہاتھ پڑ گیا تو اس نے 2 بڑے ریت کے پہاڑوں کو دیکھا تو کہا کہ کاش کہ یہ پہاڑ گندم کے ہوتے اور میرے ہوتے, میں لوگوں میں بانٹ دیتا. کیا کرتا؟ لوگوں میں بانٹ دیتا. وقت کے نبی پر وہی نازل ہوئی کہ اس کو کہہ دو تیرے کھاتے میں یہ اجر لکھ دیا گیا, یہ 2 پہاڑ تیرے کھاتے میں لکھ دیے گئے. شریعت نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں چھوڑی. ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر اپنے لیے کتنا بڑا اجر چھوڑ دیتے ہیں. جنازے پہ جائیں گے, کیوں جائیں گے؟ وہ جی اب نیت دل کی بات ہے, لیکن وہ جی وہ ساڑھے جنازے تے آئے ساڑھے روٹی کھانے اور جنازے تے نا ویسا دے بری گئے, وہ اجر کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. کس کے لیے گئے؟ جنازہ دکھانے کے لیے گئے. حالانکہ جنازے کے اوپر ثواب ہے, دفنانے کے اوپر ثواب ہے. ہم جنازہ کیونکہ وہ پڑھنے آئے تھے ہم بھی اس لیے جا رہے ہیں, وہ ہماری شادی پہ آئے تھے ہم اس لیے جا رہے ہیں, وہ میری بیماری کا پتہ کرنے آیا تھا میں اس لیے جا رہا ہوں. تو اجر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. کوئی آئے نہ آئے, فرمایا بیمار کی بیمار کرسی کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے تو بیمار کی بیمار کرسی کے اوپر فرمایا جو صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. جو شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب سوچیں کہ ایک ذرا سی نیت کی خرابی کی وجہ سے ہم کتنے بڑے اجر سے محروم ہو گئے. اور شاذلیوں, حضرت فرماتے ہیں, اور شاذلیوں یہ سوچو کہ جو آدمی بیمار کا پتہ کرنے کے لیے گیا اس کے لیے یہ ثواب ہے, اور جو علاج کے لیے جائے گا اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے. جو کسی کا علاج کرے گا اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے. فرمایا چھوٹا اجر بتایا جاتا ہے, بڑا نہیں بتایا جاتا. اس لیے بات عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ہماری دنیا کے نظام ہے. فرمایا صلح رحمی سے رزق میں کیا ہوتی ہے؟ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. ہم نے ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں, ایسی کرنی چیزیں شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت اٹھ گئی ہے. اب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ صلح رحمی. صلح رحمی کیا ہے؟ صلح رحمی کیا ہے؟ صلح رحمی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے. اب ذرا ہم اپنے دلوں کو کھنگالیں, میرے سمیت کتنے رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں یا نہیں؟ بات بھی کوئی نہیں ہے, اتنی بڑی کوئی بات بھی نہیں ہے. ہم اپنے دوستوں کو دیکھ لیں جن کے ساتھ ایک عرصے تک ایک تعلق تھا, ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ تعلق ختم ہو گیا. ہم اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں. اب فرمایا کہ قطع تعلقی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہ رہو. ہمیں سالوں ہو گئی, کئی رشتہ داروں سے ہم کیوں سالوں ناراض ہیں یا نہیں؟ وہ رزق میں برکت ہوگی نہیں ہوگی. فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے نا فرشتہ اسے 1 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے. کتنا؟ ہم کتنے جھوٹ دن میں بولتے ہیں, پرواہ بھی نہیں ہوتی, پرواہ بھی نہیں ہوتی ان چیزوں کی وجہ. پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی. فرمایا برکت ہوگی اس گھر میں جو گھر میں داخل ہو, چاہے گھر میں کوئی ہو نہ ہو, سلام کرے. کیا کرے؟ سلام کرے, دعا پڑھے, درود شریف پڑھے, سورہ اخلاص پڑھے. یہ عمل جس کو کرے گا فرمایا رزق گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا. کون سا عمل ہے؟ گھر میں داخل ہو, سلام کریں. کیا کریں؟ سلام کریں, پھر دعا پڑھیں, پھر سورہ اخلاص پڑھیں, اور پھر درود شریف پڑھیں, تو رزق دروازے توڑ کے بھی داخل ہوگا. مشکل عمل ہے؟ آسان عمل ہے.
جس کو دعا نہیں آتی وہ سیکھ لے، اور نہیں تو خالی بسم اللہ پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھے گا تو بسم اللہ پڑھ لے گا۔ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا 5 وقت کی نماز کا جو اہتمام کرتا ہے سب سے پہلے اس کی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ بڑی تو نہیں ہیں، اور ان سے وہ چیزیں جو آخرت کی جو اللہ نے رکھی ہیں وہ تو ہیں، لیکن دنیا کے مسائل کا حل بھی اللہ نے ان میں رکھا۔ فرمایا جو صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کے دن کے تمام کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے والا مغرب کے بعد اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ ذکر اذکار یا دعائیں دنیا کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کے کہے کہ یہ کام یہ اعمال دنیا کے لیے کرنے۔ کس کے لیے کرنے؟ سورہ واقعہ کس لیے پڑھنی ہے؟ گھر میں کیا نہیں ہوگا؟ فاقہ نہیں ہوگا۔ فاقہ دنیا ہے کہ آخرت ہے؟ تو ذمہ داری کون سے کاموں کی اللہ اٹھائے گا؟ آخرت والے کی دنیا والے؟ اور وہ اسم اعظم کا نام سب نے سنا ہوا ہاں، اور حاصل بھی سارے ہی کرنے چاہتے ہیں، اور محنت کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اسم اعظم بھی کہاں کام آئے گا؟ اسم اعظم جو جن ولیوں کو مل جاتا ہے تو وہ اسم اعظم سے کون سے کام کرتے ہیں؟ دنیا کے یا آخرت کے؟ آخرت میں تو اعمال کام آئیں گے نا۔ اسم اعظم کہاں کام آتا ہے؟ دنیا کے لوگوں کے مسائل یا دنیا کے اپنے مسائل۔ دنیا بھی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ہم اللہ سے نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان ترتیب، یہ جو باتیں سامنے آتی ہیں نا یہ باتیں ہمیں سکھلانے کے لیے یہ راز ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر آپ کہیں تو آپ کے ایک طرف پہاڑ ہو جائے سونے کا، دوسری طرف پہاڑ ہو جائے سونے کا، تو فرمایا نہیں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں صبح کھاؤں اور شام کو پھر مانگوں، شام کو کھاؤں اور صبح پھر مانگوں۔ کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری کوئی بھی حاجت آ جائے تو ہماری پہلی نظر کس پر ہونی چاہیے؟ پہلی نظر اللہ پر جانی چاہیے، پھر دنیا میں کوئی بھی ذریعہ بن جائے گا۔ آئے گا اسباب کے ذریعے سے ہی آئے گا، انکار اسباب کا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ پہ ہونی چاہیے۔ یہ دنیا اب یہ نہیں کہ جو ذریعہ آیا اسے بندہ یہ کہے کہ نہیں تو کون مات اللہ دیتا ہے۔ ہاں، وہ مجھے ماموں کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، اکثر میں سناتا ہوں۔ ہمارے ماموں کو ان کے پاس وہ میدے کی دوائی بناتے ہیں نا، تو انہوں نے کسی کو دوائی بنا کے دی اور اس کی والدہ کے لیے، اور اس بار اس سے پوچھا وہ تم نے مجھے دوائی کا رزلٹ نہیں دیا، تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دی ہے، بس اللہ نے کر دیا ٹھیک ہو گئی کوئی بات نہیں۔ وہ بھی چپ کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو پھر اس کی والدہ کو پھر کوئی تکلیف ہوئی، مہینہ 1.5-2 کے بعد، تو پھر ماموں کے پاس آیا، یار وہ تم نے دوائی دی تھی تو اس سے میری ماں ٹھیک ہو گئی تھی، تو مجھے دوائی پھر بنا۔ تو نے کہا اللہ نے کیا، میں نے کیا کیا، جا اللہ سے لے لے۔ اس وقت تو نے شکریہ بھی نہیں بولا، میں نے تجھ سے پوچھا بھی تو تو نے کہا بس اللہ نے کر دیا، تو اللہ نے کیا ہے جا کہ اللہ سے لے لے۔ تو پھر کوئی دنیا دار ایسا بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ذریعے کے ذریعے آیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، تو نیکی کرنے والے کو بھی یاد رکھنا کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دیا۔ آج ہم سلسلے کے اندر چل رہے ہیں، آج اذکار کر رہے ہیں، تو اذکار تو اللہ کے ہیں، دے بھی اللہ ہی رہا ہے، لیکن ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ ہمارے حضرت۔ ہم یہ کہیں گے حضرت کا اس میں کمال کوئی نہیں، یا حضرت نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔
کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں پہ جمع ہیں۔ ورنہ ہمیں کیا پتہ تھا خلافت کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ تھا سلسلہ کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ دنیا کے غموں میں ہم مشغول تھے، دنیا کی چیزوں میں ہم مشغول تھے۔ اللہ نے ان بزرگوں کی توجہ سے ہمیں یہاں پہ لاتے بتا دیا ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے بولنے کو بولنا کوئی آسان کام ہے۔ آج ہم جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے وہ بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب اکثر کہتے تھے کہ ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی، تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن میرا رب جس پہ رحمت کرنا شروع کر دے کمال اس کا ہے۔ میں نے کہا ہم رستے بند کرتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ٹھیک میرے رب نے کرنا ہے۔ اور میرے لیے اجر کس بات کا ہے کہ میں کتنی دفعہ جاتا ہوں، میں کتنی دفعہ کوشش کرتا ہوں، میں دروازہ بند نہ کروں، میں یہ کہوں مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کس سے نہیں ہو سکتا؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا نا ہم مخلص اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ میرے کو نہیں ہونا تو بات کسی کو بھی نہیں ہونا۔ اللہ چاہے کسی سے بھی کام لے لے، اللہ چاہے کسی سے بھی کام لے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے ایک چونٹی سے کام لے، یہ جو اپنی فکر تو ہر بندے کو ہے، اپنی فکر ہر بندے کو ہے، لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جسے اپنی قوم کی فکر ہے۔ جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا بڑا ایک آدمی کی سوچ ہے نا کہ میں اپنا گھر چلاؤں، چلتا ہے کہ نہیں چلتا بتاؤ؟ ایک آدمی کی سوچ ہے میں علاقے پہ، تو اللہ اس کو علاقے کی وہ سوچ دیتا ہے۔ اور ایک آدمی سوچتا ہے میں پورے پاکستان، اللہ اس کو دنیا دار آدمی ہے عمران خان نواز شریف دیتا ہے کہ نہیں اللہ ان کو حکومت؟ سوچ ہے نا۔ آگے آگے ساتھی اور بھی آئے ادھر آئے دیتا ہے کہ نہیں اللہ؟ جس کی جتنی بڑی سوچ ہوگی اللہ اس کو اتنا بڑا نظام عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے سوچ یہ رکھی ہوئی ہے کہ میں نے صرف اپنا گھر چلانا ہے تو پھر ایک ہی گھر چلے گا، لیکن اللہ سوچے، بندہ سوچے نا کہ میں نے پورا ایک نظام۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ بات چلی تو یہ بھی سمجھتے ہیں، ہم بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں یہ پڑھ لکھ لے کہیں ملازم ہو گئے، کیا ہو جائے گا؟ بچوں بھی پڑھ دیں گے، اس لیے میں پڑھ لوں کی پڑھا جاؤں ملازم کی نوکر ہی ہے نا، گورنمنٹ کا کیا ہے؟ نوکر۔ یہ نہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اس لیے کہ کل یہ لیڈر بنیں گے، کل یہ بزنس کریں گے، یعنی اس کے بعد علم میں ذہانت کے علاوہ چیزوں کے بعد ان کی وسعت بڑھے گی۔ آگے جیسے اللہ نے کس میں رکھا ہے وہ اللہ کی مرضی، لیکن ہم نے اگر ان کی سوچ ہی چھوٹی کر دی، ان کو ایک محدود کہ تو پڑھ کے تو نے کیا کرنا ہے؟ ملازمت کرنی ہے۔ سوچ ہی ہوگی کہ نہیں، پھر جب اس کو ملازمت نہیں ملتی ہم بھی پریشان ہوتے ہیں اور وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ 16 پڑھ کے 14 پڑھ کے 12 پڑھ کے اس کو دروازے بند نظر آتے ہیں۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میٹرک پڑھنے والا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ذہن کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیے ان پڑھ آدمی ہوگا دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، پڑھے لکھے 30,000 40,000 مہینہ کما رہے ہوں گے، وہ 10,000 دن کا کام ہوگا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ذہن کی وسعت ہے۔ جب آپ نے اس کے ذہن کو شروع سے کیا بنا دیا؟ چھوٹا بنا دیا۔ وہ چھوٹی سوچ رکھے، سوچ بڑی رکھے گا نظام اللہ بڑا دے گا۔ آگے سوچ بڑی رکھے گا نظام اللہ بڑا دے گا، چیزیں اللہ بڑے دے گا۔ ہم نے چونکہ اپنی سوچ کو محدود کر لیا ہے، ہم نے سوچ لیا ہے نہیں ہوتا۔ کس سے نہیں ہوتا؟ ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ یقین رکھو کہ اللہ دے گا،
تو آگے سے ہوتا ہے نہیں جی نہیں یہ کام نہیں ہو سکتی، اللہ پہ یقین نہیں اللہ پہ تو یقین ہے پر بندے پہ نہیں ہے، تو بھائی بندے نے کرنا ہی نہیں ہے، کرنا کس نے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ نظام میں تبدیلی کس نے لانی ہے؟ اللہ نے لانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر بندہ ہمارے مزاج پر چلے۔ کس کے مزاج پہ چلے؟ ہمارے مزاج پر۔ دیوبندی چاہتا ہے کہ ہر زمانے میں سارے طرف دیوبندی ہو جائے، بریلوی چاہتا ہے سارے بریلوی ہو جائے، سیفی چاہتا ہے طرف سیفی ہو جائے۔ وہاں یہ دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ایسا ہو نہیں سکتا۔ سارے مسلمان ہیں، لڑائی ختم کیسے ہوگی؟ لڑائی ختم یہ ہوگی کہ اپنے راستے پر چلو، دوسروں کا احترام کرو، دوسروں کا احترام کرو، اپنے ذہن کو وسعت دو، قلب کو وسعت دو کہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ اور یہ نہیں یہ صحیح ہے وہ اللہ ساروں کو جنت میں لے کے جائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ لے لیں، ذرہ، وہ ذرہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہودی کی میت سامنے سے گزرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہے، صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عرض کی یا وسلم کیا بات ہے؟ یہ تو یہودی تھا، فرمایا تھا تو یہودی تو تھا تو میرا امتی دوزخ میں جائے گا۔ اور ہماری کیا حالت ہوتی، ہم کسی کو بیماری کی حالت میں کوئی فوت ہو جائے، وہ اللہ معاف فرمائے کسی کا پیٹ سو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کہ عذاب نہیں اللہ ہوتے، معاذ اللہ۔ بھائی کس کی کیا یہ چیزیں اللہ جانتا ہے، یہ چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کسی کی بیماری، کسی کی فوتگی، کسی کے اس پر بحث و مباحثے مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اسے اچھے الفاظ سے یاد کرو۔ ہم ہر کسی کو منافق کہہ رہے ہیں، اس دور میں کسی کو منافق نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کیا حدیث سنی ہوئی ہے کہ وہ جو جھوٹ بولے، جو دھوکہ دے، وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ منافق کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جس کے دل میں کفر ہو، کیا ہو؟ کفر ہو۔ تو ہم کسی کے دل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کفر ہے یا نہیں، پھر ہم کیسے کہتے ہیں منافق ہے؟ منافق کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی زبان پر کلمہ ہو، دل میں کیا ہو؟ کفر ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ آج آپ کس کو کہیں گے؟ دل کا حال صرف اللہ جانتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کھولا تھا؟ اسی لیے انہوں نے منافقوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال کہ انہوں نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کے علاوہ کسی کو منافقوں کے نام بھی نہیں بتائے۔ بتائے کہ نہیں بتائے؟ نہیں بتائے نا، کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں نہیں، اور ہم بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں فلانا چور ہے، فلانا حجاب ہے، فلانا حجاب ہے، فلانا حجاب ہے۔ یہ غیبت ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کی سب سے بڑی ہے کہ ہم اپنی نیکیاں جو لیا بار بار کے اس کے کھاتے میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں فلانے میری برائیاں کرتا ہے۔ وہ مجھے حضرت جی کی وہ بات یاد ہے کہ وہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ کوئی بندہ ان کی مخالفت کرتا تو وہ اس کو مٹھائی بھیجتے تھے۔ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے تو مٹھائی بھیجتے تھے ان کو۔ جب بھی اس کی طرف غیبت ہوتی تھی تو یہاں ہی اپنے کسی طالب علم کو دے کے مٹھائی بھیج دیتے تھے۔ تو پھر کچھ عرصہ نہیں بھیجی تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ بھائی پہلے آپ کے ہاں سے مٹھائی آتی تھی، اب نہیں آتی تھی، پہلے آپ کے ہاں سے بھی تحفے آتے تھے، اب نہیں آتے۔ ہاں تو یہ اپنا نقصان ہے، کسی کا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اگر اپنی زندگیوں میں ختم کر دیں گے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے گا۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا۔ میں نے اکثر عرض کیا نا کہ یہ جو باتیں میں آپ لوگوں کو کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے اطلاع ہے، یہ میں نے اپنے اندر تبدیل، وہ کہتے ہیں نا کہ
سبق پڑھانے والے کو سبق صحیح یاد ہونا چاہیے. سبق پڑھانے والے کو سبق صحیح یاد کیسے ہوگا؟ جو بار بار پڑھائے گا اس کا پکا ہو جائے گا. آپ لوگوں کے لیے اطلاع ہے، آپ لوگ کریں نہ کریں. اسی طریقے سے اگر ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ تک اطلاع پہنچ گئی ہے. اب یہ نہیں دوسروں کو اگر بتاتے ہیں تو بتائیں، لیکن تبدیلی کس کے اندر لانی؟ اپنی ذات کے اندر. میں تبدیل ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ او باجی ہے ہی پاکستان والے سارے ایجنٹ، پاکستان میں میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. او باجی عوام گنہگار ہے، عوام میں میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. یہ جتنے ملک کے حالات خراب ہیں، بندہ یہ سوچے میری وجہ سے خراب ہے. کس کی وجہ سے خراب ہے؟ میں ٹھیک ہو گیا سارا میرا نظام ٹھیک کر دے گا. کس کا نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ میرا نظام ٹھیک. اللہ میرا نظام ٹھیک کر دے. اور ساتھ میں دعا مانگے کہ اللہ اس پورے عالم کے اندر ہر بندے کی خامی جو ہے اللہ دور فرمائے. فرمائے گناہ معاف فرمائے، گناہوں کی نحوستوں کو بھی. اور روزانہ آخری بات کے اوپر بات ختم کرتا ہوں. توبہ. کیا؟ توبہ. روزانہ توبہ کر کے ہر غلطی ہو جائے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ چھوڑ دیجیے سلے پکی توبہ اسی طرح کر سا کی کر سا پکی ہوں لیٹر کے تو پاؤں. ہاں لیٹر پہ سکنا نہیں پی سکتا. ہر دفعہ پکی کریں. اور پھر وہ حضرت جی فرماتے ہیں چاہے 1000 دفعہ دن میں ٹوٹ جائے، لیکن ہر دفعہ یہ بات کہنی ہے آئندہ نہیں کروں. یہ آپ کو توبہ سے روکے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ جب تک یہ مانگتے رہیں گے تب تک میں دیتا رہوں گا. اس نے کہا میں خراب کرتا رہوں گا. فرمایا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. یہ مولویوں کی تھوڑی سی غلطی ہے، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ معافی صرف ساڑھے سے تھی سارے گنہگار. اور بھائی اللہ نے سب کے لیے رستہ کھول کے رکھا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ولی ہے. گنہگار کی زیادہ سنتا ہے. گنہگار یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان کی سنتا ہے، گنہگار کی اللہ زیادہ سنتا ہے. وہ حضرت جی اکثر فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے پاس جاؤ تو اپنے آپ کو بولو اللہ گناہوں سے بھرا ہوا آیا ہوں، نیکیوں سے خالی آیا ہوں. گناہوں سے بھرا ہوا آیا ہوں، نیکیوں سے خالی آیا ہوں. فرمایا جب خود کو نیکوکار سمجھو گے پھر کچھ نہیں ملے گا. اور جب گناہگار بن کے اللہ کے سامنے جاؤ گے پھر اپنے گناہ کی معافی مانگو، پھر جو چاہے مانگ لو. اللہ نے رستہ کھولا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اللہ نے رستے کھولے ہوئے میرے بھائی. اللہ منتظر بیٹھے ہوئے. میں تو آپ کو میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ جو اللہ نے وقت رکھے ہوئے ہیں نا تہجد کا یا اور سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور تو اللہ نے ہمارے لیے بہانے نا اسپیشل، ورنہ اللہ تو ہر وقت منتظر ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا مرساں تے اللہ کی منہ میں کھاساں وہی منہ ہے جڑا اتنے بھی ہوتی ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے نا، وہاں کو اللہ جدا تو نہیں ہو جائے گا. اللہ تو جیسا ہے پوری شان و شوکت سے اب بھی ہوگا پھر بھی ہوگا. ابھی وقت ہے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ابھی وقت ہے ہم تھوڑا زیادہ جتنا اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہیں چل لیں. ابھی وقت ہے اپنی نمازوں کو، اپنے معاملات کو، اپنی ترتیبات کو درست کر لیں. ابھی وقت ہے. میں یہ نہیں کہتا فلاں کے ساتھ چلو، فلاں کے ساتھ چلو، فلاں کے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو. بس چلو جو پسند ہے اس کے ساتھ چلو، جو پسند ہے اس کے ساتھ چلو. آپ کی مرضی ہے. یہ سارے راستے اللہ تک جاتے ہیں. ہاں جو آپ کو دین کے ساتھ نہیں چلاتا، جو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے اس راستے کو چھوڑ دو. جو آپ کو نیکی کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھائے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دو. ایک آخری بات ذہن سے نکلی ہوئی تھی. یہ آج کل اپلیکیشنز نکلی ہوئی ہیں یہ قرضے والی، ٹھیک ہے، اس پہ لوگ کافی سارے قرضہ ورضہ لے رہے ہیں. اور یہ قرضہ سود کا بھی ہے
اور یہ پھر بندے کو پھنساتے بھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پیسہ تو جاتا ہے عزت بھی جاتی ہے. پیسہ تو جاتا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی ناراضگی. کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی. ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا سسٹم یہ بھی شروع کرنے لگے ہیں تاکہ اس سے لوگ بچ جائیں. یہ اپلیکیشن 7-8 ایک اپلیکیشنز ہیں, ان کو بلاک کرنے کا طریقہ ہے ان کے خلاف رپورٹ کرتے رہیں تاکہ ان کی وجہ سے لوگ پھنسے نہیں. انسان جب پریشان ہوتا ہے نا وہ ہاتھ پیر مارتا ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح رستہ ہے یا غلط, اور پھر وہ اپنے آپ کو پھنسا بیٹھتا ہے. اللہ ہمیں ہر برے راستے سے بچائے, اللہ ہمیں ہر اس برے راستے کے قریب جانے سے نہیں بچائے. کیونکہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے نا, جو چیز اللہ کی اپنے اعمال میں انسان جیسا بھی وہ اللہ کریم ہے انشاءاللہ معاف کرے گا, لیکن کسی کا دل دکھا دیا, کسی کی دل آزاری ہو گئی, کوئی میری وجہ سے کسی چیز میں پھنس گیا, یہ معاملات جب تک اگلے بندے سے نہ ہو جائیں یہ مشکل ہو جاتے ہیں. اپنے تو اللہ کر ہی دے گا. میں نماز پڑھنے جاؤ, ہم کیا کہتے ہیں دوسرے فلاں کو تیری نماز ٹھیک نہیں, فلانا ٹھیک, وہ آ رہا ہے پڑھ رہا ہے انشاءاللہ درست ہو جائے گی, دعا کریں اس کے لیے. ہم اپنی سیدھی کریں, دوسروں پر فتوے نہ لگائیں. میں چیز عرض کرتا ہوں کہ ہم دین پہ آنے کے لیے دروازہ بن سکتے ہیں نا, تو دروازہ بن جائے. بڑوں سے سنا ہے, اسی طرح عرض کر رہا ہوں, کم از کم دین کے لیے دیوار نہ بنے کہ کوئی مجھے دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اگر دیندار ایسے ہیں تو پھر اسی کے نہ کرو چنگے. ہاں, کم از کم اس پر لوگوں کو لوٹ تو نہیں رہے. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا. ٹوٹی ٹوٹی لگائے لیکن حاضری لگا لیا کریں. مسجد نہیں جا سکتے ہو گھر میں پڑھ لیا کرو, گناہ سے بچ جاؤ گے. شیطان وسوسے سے کیا ڈالتا ہے کہ جی تمہاری نماز پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, تو کھڑا کر دے گا, وہ قبول بھی کر لے گا. کھڑا کر لیا نا اس نے. ساری مسجدوں میں نماز ہوتی, جو مسجد ہے وہ نہ دیوبندی کی ہے, نہ بریلوی کی ہے, نہ لیڈیز کی ہے. مسجد کس کی ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ یہ تھپے ہم نے لگائے. تھپے کس نے لگائے ہیں؟ ہم نے لگائے. سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے, سب کے پیچھے پڑھو سے. کیا کرو؟ پڑھو سے, نماز پڑھو. اللہ کس سے راضی ہوگا. یہ جو رستے جدا جدا ہیں یہ بھی راز ہے. پھر زندگی رہی تو کسی وقت انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ ساتھی آگے آگے ادھر ہو, ادھر ہو, ادھر کچھ بھی کر کے آ. یہ عالم ایش عشرت کا یہ حالت, کیف مستی کی بلند اپنا تخیل کر. یہ باتیں سب پستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. راہ وفا میں بڑھتا جا, قرب کے دل میں چڑھتا جا, ہر دم شوق سے پڑھتا جا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ
illallah, la ilaha 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 illallah. illallah 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 la ilaha illallah. پوچھا دور سے میں نے اے باوفا کس کے بر کے تجلی سے تو جل گیا بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ پھر اس آگ کی ہے مجھ کو جستجو اللہ 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 اللہ
अल्लाहु 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 जितने मुसलमान परेशान हाल हैं सबकी परेशानी को दूर फरमा। आमीन। जो कर्जदार हैं उनके कर्जों को अपने बैठ के खजानों से अता फरमा। आमीन। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। आमीन। रोजगार वालों की रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा। आमीन। जितने भाई बैठे हैं सुन रहे हैं या अल्लाह देख रहे हैं सबकी हाजतों को पूरा फरमा। आमीन। सबकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह जो भी औलाद है उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमा। औलाद वालों की औलादों को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना। या अल्लाह बीमारों को सेहत याब फरमा। या अल्लाह जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी कामयाबी हासिल मक़सद फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से चले गए सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने लोग जहाँ जहाँ दीन का काम कर रहे हैं या अल्लाह सबकी मदद और नुसरत फरमा। उनकी कारोबार की हिफाजत फरमा। जितने दीनी मराकिज़ हैं मदरसे हैं या अल्लाह सबकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में दीन की फ़िज़ा इनाम फरमा। आपसी इख्तिलाफ़ात ख़त्म फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमों को जोड़ दे। अल्लाह हमें जोड़ अता फरमा। हमारे इख्तिलाफ़ात को ख़त्म फरमा। लड़ाइयों को ख़त्म फरमा। जो हमें जोड़ना चाहते हैं या अल्लाह उसकी मदद और नुसरत फरमा। जो हमें तोड़ना चाहते हैं या अल्लाह उनको तबाह और बर्बाद फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जितने इदारे काम कर रहे हैं पुलिस है फौज है वक्ता है सुई है
जितने भी इदारे काम कर रहे हैं या अल्लाह सबको सही से काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं या अल्लाह की खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी मुल्क पाकिस्तान की जहाँ जहाँ खिदमत कर रहा है उसकी मेहनत को खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह जो सही से काम कर नहीं रहे उसको सही काम करने की तौफीक अता फरमा। जितनी कमियां हैं हमारे मुल्क के अंदर या अल्लाह पूरी फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हर एक के आसानी वाला मामला फरमा। या अल्लाह हर एक के आसानी वाला मामला फरमा। हमें अपने दीन के काम के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे सिलसिले का फैज़ पूरे आलम में फैला। या अल्लाह हमें ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल फरमा। हमारे शहर को सरताज ज़माना बना दे। या अल्लाह जैसे हमारे बड़े हमसे चलते हैं हमें चलने वाला बना। अल्लाह हमारी कमी को दूर फरमा। या अल्लाह तुम हमसे राज़ी हो जा। जितनी दुआएं खैर बरकतें जनाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब या अल्लाह उन्हें हमारा हिस्सा फरमा। और उनसे बना मांगी बनाता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सबका बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह जब हम यहाँ से उठें तो या अल्लाह पाक और साफ अल्लाह जैसे तुमने फरमाया कि जो भी तेरी दीन की महफिल में बैठता है अल्लाह तुझे माफ फरमाता है। अल्लाह हम सबको माफ फरमा। अल्लाह हम सबको माफ फरमा। अल्लाह हम सबको माफ फरमा। अल्लाह ये सब अच्छे लोग हैं मैं सबसे कमजोर हूँ। अल्लाह इन लोगों की वजह से ये अल्लाह मौत का वक्त हो वो दिन जुम्मतुल विदा का वो बुरा कदर की मदीने शहर शहादत की मौत हो ज़बान की कलमा जारी सारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन।